یہ میں نے عرض کیا کہ تمام کولڈ ڈرنک مشکوک ہے، کوشش کریں اصلاً نہ پئیں، ورنہ آپ کے اوپر، آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کی فکر پہ اس کا اثر ہوگا، مشکوک ہے، چونکہ یہ کمپنیاں مشکوک ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کریں، اسی طرح بہت سارے ہوٹلوں میں کھانے مشکوک ہیں، کھانے سے پرہیز کریں، اسی طرح بہت ساری دعوتیں مشکوک ہیں ہمارے لیے، جو آج آپ نے سنا مثلا خمس زکوٰۃ کے مقروض، جو ان کی جائیداد میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اسی کا ایک حصہ ہے یہ جو 8واں قدم صاحب کتاب نے بیان فرمایا۔ 8واں قدم محرمات سے اور گناہوں سے دوری سے رسولک اللہ میں 8واں قدم یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے، معصیت اور محرمات سے دوری اختیار کرے۔ تو اس سلسلے میں 2 مقدمے بیان ہوئے۔ ایک مقدمہ جو ہے وہ گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم بندی کے بارے میں تھا، اور ایک مقدمہ قبح فعلی اور قبح فاعلی کے بارے میں بیان کیا کہ گناہ میں فرق پڑتا ہے، قبح فعلی سے بھی قبح فاعلی سے بھی فرق پڑتا ہے، کہ کبیرہ صغیرہ ہونے میں، شدید اور ضعیف ہونے میں فرق پڑتا ہے۔ قبح فعلی یہ ہے کہ خود اس گناہ میں کس قدر قباحت اور کس قدر زشتی، بدی موجود ہے، اور قبح فاعلی میں انجام دینے والا کس بری نیت سے انجام دے دیتا ہے، مجبوراً انجام دیا ہے یا مثلاً جو ہے لاپرواہی میں انجام دیا ہے، طغیانی سرکشی میں انجام دیا ہے وغیرہ، اور مفسد فی الارض کے عنوان سے انجام دیا ہے، جیسا کہ آج کل یہ سلسلہ ہو رہا ہے، دنیا میں بڑے پیمانے پہ گناہوں کو پھیلا رہے ہیں، اور ایسے افراد کو جو ہیں مختلف حوالوں سے انہوں نے ان سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہ سب مفسدین فی الارض، جیسا کہ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ لہذا یہ چند باتیں عرض ہوئی، اور تو اسی سلسلے میں قبح فعلی و قبح فاعلی کے بعد، اس بیانات کے بعد جو چند نتیجے ہمیں ملیں گے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے ہم عرض کریں گے۔ پہلا نتیجہ یہ جو کل عرض کیا، انشاءاللہ اگر پہنچے دوسرا نتیجہ بھی ہم عرض کریں گے۔ گناہان کبیرہ صغیرہ، قبح فعلی، قبح فاعلی وغیرہ کے بیانات کے بعد پہلا یہ کہ گناہان جو بھی ہو، گناہ جو بھی ہو، وہ جو ہے منطقی ممنوعی خدا ہے۔ گناہ یعنی ایسی چیز کہ خداوند متعال حکم دیتا ہے کہ نزدیک بھی نہ جانا، یہ منطقہ ممنوعہ ہے، ریڈ زون ہے خداوند متعال کا، اس میں نہ جانا۔ اور جو لوگ اس جو ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے احتراز کرتے ہیں، جو لوگ نہیں چاہتے کہ اس ریڈ زون میں داخل ہو جائیں، وہ بارڈر کے قریب بھی نہیں آتے۔ یہ مہم ہے کہ ایک تو شخص داخل ہونا نہیں چاہتا، دوسرا ایک کہ وہ قریب بھی جانا نہیں چاہتا، تو وہ لوگ قریب بھی نہیں آتے۔ خداوند متعال نے فرمایا تلک حدود اللہ، محرمات کو بیان کرنے کے خداوند متعال فرمایا کہ یہ حدود الہی ہے، یہ ریڈ زون ہے خداوند متعال کا، فلا تقربوها، قریب بھی نہ آنا، تو قریب نہ جانا بہت مہم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، بعض لوگوں کے لیے فرمایا کہ اگر قریب بھی ہوتے ہو تو پھر تجاوز نہ کرنا، شاید اس معنی میں ایک جگہ فرمایا قریب نہ جائیں، دوسری جگہ فرمایا تجاوز نہ کریں، تجاوز کیا تو پھر جو ہے وہ انسان ایک ایسی وادی میں، ہلاکت کی وادی میں داخل ہو گیا۔ کوشش کرو قریب بھی نہ جاؤ، اگر کبھی قریب پہنچے تو داخل ہونے سے احتراز کرو۔ تو لہذا
جو خداوند تعالیٰ نے فرمایا فلا تقربوها، یہ زیادہ رساتر معنی رکھتا ہے، اہمیت کو زیادہ بیان کرنے والا ہے کہ تجاوز نہ کرو، یہ ایک حکم ہے۔ قریب بھی نہ جانا، اس میں اہمیت زیادہ ہے، یعنی حکم میں اس میں طاقت زیادہ ہے۔ قریب بھی نہ جانا بہت زیادہ رسا، زیرا اس تعبیر میں نزدیک ہونے سے بھی، گناہوں کے قریب ہونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ اور دوسری تعبیر میں کہا کہ اس حدود کی تجاوز نہ کریں۔ ایک آیت میں خداوند متعال نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، وہ جو عباد الرحمن کی صفات میں بیان، و عباد الرحمن ان کے بارے میں فرمایا والذین لا یشہدون الزور، یہ لوگ جو ہیں جھوٹ، نیرنگ، فریب کے قریب بھی نہیں جاتے، یعنی یہ لوگ والذین لا یشہدون الزور، ایسے میدان میں نہیں جاتے، ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے جہاں جھوٹ، نیرنگ، فریب، دھوکہ دہی ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب یہ لوگ بیہودہ کاموں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں وہاں سے، مروا کراما، بزرگواری کے ساتھ، بزرگ منیشی کے ساتھ، پروقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ متاثر ہو کر گزر جاتے ہیں، یہ متاثر نہیں ہوتے، پروقار طریقے سے خود کو بچا کے گزر جاتے ہیں، اور کچھ اثر لیے بغیر گزر جاتے ہیں، جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، بزرگوارانہ گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا جو ہے وہ فحش عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے، فاحشہ ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت ہی برا راستہ ہے یہ، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ خداوند تعالی ان تمام آیات میں ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ گناہ مرض الہی ہے، قریب بھی نہ جانا۔ جب آپ کسی ملک کے سرحد کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو شوٹ کا ڈر ہوتا ہے، وہ آپ کے سرحد پار کرنے کا انتظار نہیں کرتا، ایک جگہ جو ہے کہ بھائی اس سے آگے نہ آنا، ابھی بارڈر دور ہے، بارڈر سے پہلے روک لیتے ہیں، پھر اگر آنے کی کوشش کی تو انہیں اڑا دیتے ہیں داخل ہونے سے پہلے۔ تو لہٰذا خدا تعالیٰ نے فرمایا گناہ ایک اس طرح کا ریڈ زون ہے، اندر قریب بھی نہ آنا، نزدیک بھی نہ ہونا۔ اور جو لوگ جو ہے ایک ایسی وادی یا ایک ایسی جو ہے جگہ، مثلا ایک پہاڑ کی چوٹی جہاں سے جو ہے زیادہ آگے جانے پر گر جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، گویا گناہوں کے قریب جانا یعنی ایک ایسی چیز کے قریب جانا، ایک ایسی جگہ جانا جہاں سے آپ گر سکتے ہیں اور ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اگر پھسل گیا ہلاک ہو گیا۔ لہٰذا اسی مضمون کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی روایتیں بیان کی ہے۔ مثلا حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی قریب نہ جائیں ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ پھر آپ اور ہلاکت میں زیادہ فاصلہ نہیں رہتا، پھر معمولی غلطی سے بھی انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ فرمایا حلال بین، فرمایا کچھ چیزیں واضح طور پر حلال ہیں، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حرام بین، کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں، زنا ہے تو شراب ہے تو مثلا حرام ہے۔ وہ شبہات بین ذالک، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں مشکوک ہیں، شبہات ہیں، اور ان کے حلال و حرام ہونے کا حکم واضح طور پر معلوم نہیں ہے، یہ شبہات ہیں۔ فمن ترک الشبہات، پس جو لوگ شبہات کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کا حکم واضح طور پر معلوم نہیں ہے، چھوڑ دیا، بھائی چلو حکم معلوم نہیں ہے، چھوڑ دیا، نجا من المحرمات، یہ گناہوں سے اور محرمات سے نجات پاتا ہے۔ شبہات کو چھوڑ دیا، آپ نجات حاصل کرتا ہے۔ ایک کھانا آپ کے سامنے آیا، آپ کو یہ اس میں شک ہے کہ حلال اور حرام ہونے کے بارے میں، آپ نے چھوڑ دیا تو گناہوں سے بچا، حرام سے آپ بچ گئے۔ اسی طرح سے کوئی اور فعل، کوئی اور عمل
کہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں یہ عمل، مثلا یہ گیم، یہ کھیل، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے. چلو جائز ہو تو گناہ نہیں ہے، ناجائز ہو تو میں نے چھوڑ دیا، الحمدللہ بچ گیا. تو فرمایا کہ جو لوگ شبہات کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، وہ محرمات سے بچ جاتے ہیں. ومن اخذ بالشبہات، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شبہات کو لے لیتے ہیں، کہتے پرواہ نہیں ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں معلوم نہیں ہے، بس حلال ہے کھا لیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس جائز ہے. ان اپنے نادانی کو دلیل بنا کر جائز سمجھتے ہیں اور انجام دے. فرمایا جو لوگ شبہات کو لے لیتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ارتکب المحرمات، یہ لوگ حرام میں پڑ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں. یہ وہ دروازہ ہے جو زیادہ واضح نہیں ہے، انسان قریب گیا داخل ہو جاتا ہے انسان. کبھی شیشہ لگا دیتے ہیں دروازوں پہ، ایسا ہوا ہوگا، ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ادھر ایک دروازہ ہے، اور جا کے ٹکرا دیتے ہیں، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان زخمی ہو جاتا ہے. یہ شبہات اس قسم کے، ہم سمجھتے ہیں راستہ صاف ہے لیکن صاف نہیں ہے، آگے رکاوٹ ہے، آگے سر ٹکرائے گا، خون ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ من اخذ بالشبہات، جو لوگ مشکوک چیزوں اور مشکوک اعمال کو انجام دے دیتے ہیں، ارتکب المحرمات، وہ حرام میں گرفتار ہو جاتا ہے. وَحَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمْ، اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ خود کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم لوگ ایک ایسے خطرے سے دوچار ہیں، شبہات، کھانے پینے کے سلسلے میں، عمل کے سلسلے میں، کس جگہ جانا چاہیے، کس جگہ نہیں جانا چاہیے، کس محفل میں شرکت کرنی چاہیے، کس محفل میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. بعض میں نے مثالیں دی آپ کی خدمت میں، مصالحت کے لیے آپ چلے جاتے ہو، نام بہت اچھا ہے، ٹائٹل بہت اچھا ہے کہ میں بندوں میں صلح کرانے جا رہا ہوں. ٹھیک، جب آپ صلح کرانے جاتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہو کر آ جاتے ہیں، چونکہ آپ فریقین کی باتیں سنتے ہیں. فریقین دنیا بھر کی غیبتیں کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو کہ نامربوط ہے آپ کے ساتھ، یعنی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. گناہوں میں غرق ہو کے نکل کے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ صلح کریں خود گناہوں میں ڈوب کے آ جاتے ہیں. تو احتیاط کریں، مصالحت کے نام پر آپ چلے جاتے ہو تو دونوں پہ پابندی لگا دیں کہ جو پوچھوں گا اس کا جواب دیں، تاکہ مصالحت کریں. مثلا آپ کے پاس کوئی ترتیب ہے، کوئی برنامہ ہے، یہ تجربہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، گئے بس گناہوں میں غرق ہو گئے. اس قدر غیبتیں، میاں بیوی کے درمیان صلح صفائی کرنے گئے، میاں نے وہ باتیں سنا دی، بیوی نے وہ باتیں سنا دی، الٹا ہم لوگ گناہ گار ہو جاتے ہیں. دو بھائیوں میں صلح کرنے گئے، دونوں نے خوب غیبتیں، گالی گلوچ، سب، ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. اسی طرح محفلوں میں، میٹنگوں میں، کہتے ہیں میٹنگ ہے اور میٹنگ میں چلے جاتے ہیں، کتنی غیبتیں ہوتی ہیں اور ہم گناہوں میں آلودہ ہو کے نکل آتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں ان چیزوں میں ٹائٹل بہت اچھا ہے کہ ہم مثلا میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، فلاحی ادارہ ہے کوئی، مثلا اسی طرح سے مثلا تنظیموں میں چلے جاتے ہیں. یعنی میں نے تو اظہار کر دیا کہ بھئی یہ تو گناہ ہے، جس میٹنگ میں آپ بلا رہے اس میں ٹوٹلی گناہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، تعصب ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ اس قدر گرما گرم بحثیں اس طرح. تو مصالحت کے لیے جائیں وغیرہ، میٹنگ کے لیے جاتے ہیں آپ، مثلا بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم خود گناہوں میں مبتلا ہو کے آ جاتے ہیں. ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے. ہلاک من حیث لا یعلم، اس طرح ہلاک ہو جاتے ہیں کہ خود ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو بہت احتیاط کریں. آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، اسی طرح اسی سے ملتی جلتی روایت، فرمایا کہ حلال بین، کچھ چیزیں واضح طور پر حلال ہیں، وحرام بین، کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں، معلوم ہیں، وشبہات بین ذالک، کچھ چیزیں ان دونوں کے بیچ میں مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں. حلال ہونا حرام ہونا واضح طور پر پتہ نہیں ہے. کتنے افراد ہیں جنہیں مثلا آیت اللہ سیستانی کی طرف سے سنوکر حرام ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، تاش کھیلنے حرام ہونے کا پتہ نہیں ہے،
دو ٹیمیں آپس میں پیسے جمع کر کے چائے پہ کھیل لیتے ہیں. جوا ہے، حرام ہے، معلوم نہیں ہے. کتنے افراد ہیں جنہیں جو گروی والے مکان کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، مثلا شبہات میں پڑ جاتے ہیں تو ہلاک ہو جاتے ہیں. ایک عمر آپ ایسے مکانات میں رہے، نمازیں پڑھی ہیں، وہاں روزے رکھے ہیں، جبکہ اصل معاملہ باطل تھا، وہ اصل گروی نہیں ہے جس کا نام آپ نے گروی رکھا ہوا ہے، اور وہ سود خوری ہے. وہ شبہات بین ذالک، واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشکوک ہیں. فمن ترک ما اشتبہ علیہ من الاثم فهو لما استبان له اترک والمعاصی حم اللہ عز وجل. امیر المومنین نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے شبہناک چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، فمن ترک ما اشتبہ علیہ، جو اس کے لیے مشتبہ اسے چھوڑ دیتا ہے، من الاسم فمن ترک ما اشتبہ علیہ من الاسم فہو لما استبان له، تو یہ مسلماً جو ہے قطعی امور، قطعی حرام سے بھی بچ جاتا ہے، پرہیز کر لیتا ہے. اترک فہو لما استبان له اترک، وہ شخص جو ہے قطعی گناہوں سے پرہیز کر لیتا ہے. والمعاصی حم اللہ عز وجل فمن یرتع حولها یوشک ان یقع فیہا، چونکہ گناہان جو ہے ایسی وادی ہے جس میں جو بھی جاتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، ہلاکت کی وادی ہے. والمعاصی حم اللہ عز وجل، گناہ جو ہے وہ پرتگاہ ہے جہاں پہ انسان اندھا کنواں جہاں گر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. فمن یرتع حولها، جو ایسی کنواں اور ایسی جو ہے ہلاکت والی جگہ کے ارد گرد گھومتا ہے، یوشک ان یقع فیہا، ان قریب وہ گر جاتا ہے. وہ ممکن ہے کہ جلدی گر جائے. انسان کو جب بچہ آپ چھت پہ چڑھتے ہیں، آپ اس کے نزدیک جانے سے بھی روکتا ہے کہ بھائی نزدیک نہ جائیں، گر جائے گا پھر، لہٰذا نزدیک بھی نہ جائیں. گناہ ایسی جگہ ہے، ایسی پرتگاہ ہے جہاں انسان گر سکتا ہے اور ہلاک ہو سکتا ہے. ایسا اندھا کنواں میں گر جاتا ہے، ایسی وادی ہے جہاں پہ گر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتا ہے، نام و نشان نہیں ملتا. مثلا سشاخے کی طرح ہے، گر گیا تو پھر آگے آپ کو بچنے کے امکانات 1% بھی نہیں ہے. تو آقا نے بھی فرمایا، پیغمبر صاحب نے یہی فرمایا کہ گناہوں کے قریب نہ جائیں. مہم یہ ہے، مومنین کو چاہیے، آپ جیسے جوانوں کو چاہیے کہ قریب نہ جائیں. البتہ دعا ضروری ہے قریب نہ جانے کے لیے، اپنی ہمت زیادہ کارآمد نہیں ہے. اہل بیت اطہار سے مدد لے لیں، انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بچ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو چند احادیث آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں اور یہاں ان سے استناد کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں، تو مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ گناہوں سے بچے اور بچے رہیں اور قطعی گناہوں سے دور رہیں، کبھی ان کے نزدیک بھی نہ جائیں اور ان قطعی گناہوں کے مرتکب نہ ہو جائیں، تو لازم ہے کہ انسان شبہات سے بھی پرہیز کرے. قطعی گناہوں سے بچنے کے لیے مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں زمینہ بن جاتی ہیں. مشکوک چیزیں کھاتے کھا کے ہم لوگ، یہ ہمارے لیے گناہوں کے قریب جانے کا زمینہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی تو اثر ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نے کھایا تو حرام تھا، اس کا اپنا ایک اثر ہو جاتا ہے ہمارے اوپر. لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے اور شبہناک امور کے اطراف میں بھی نہیں جانا چاہیے. بہرحال کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ قریب بھی نہ جائیں. بھئی یہ چیز پئیں یا نہ پئیں، مشکوک ہے نہ پئیں. یہ میں نے عرض کیا کہ تمام کولڈ ڈرنک مشکوک ہے، کوشش کریں اصلاً نہ پئیں، ورنہ آپ کے اوپر، آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کی فکر پہ اس کا اثر ہوگا. مشکوک ہے چونکہ یہ کمپنیاں مشکوک ہیں، اور اولاً ہم وہاں رہتے ہیں جہاں بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں. پھر جو باہر کی کمپنیاں ہیں
وہ اور بھی مشکوک ہیں. اس بارے میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں, تو کوشش کریں. اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کریں. اسی طرح بہت سارے ہوٹلوں میں کھانے مشکوک ہیں, کھانے سے پرہیز کریں. اسی طرح بہت ساری دعوتیں مشکوک ہیں ہمارے لیے. جو آج آپ نے سنا مثلا خمس زکوٰۃ کے مقروض, جو ان کی جائیداد میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے, ہم تو وہاں جا کے اس طرح کھا کے آ جاتے ہیں. بہرحال احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ شیطان اس قدر وسوسے کرے گا کہ حلال حلال حلال, یہ جو تمام پروڈکٹس جو بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں جس پہ لکھا ہوا حلال, یہی وسوسے شیطانی ہے. شیطان نے ان کو سکھایا کہ حلال لکھو, اور ہم اسی لکھے ہوئے حلال پہ وسوسے میں آ جاتے ہیں, کہاں حلال ہے سب. جبکہ اس میں جو ہے آپ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ سور کی چربی مکس ہے, خود ان کے فارمولے میں شامل ہے, اور وہ اس نے بھی لکھا وہ حلال ہے. یعنی اس نے لکھا کہ ہماری طرف سے سور کی چربی حلال ہے تمہارے لیے, نہ کہ حلال خدا ہے. انہوں نے کہا ہم نے حلال قرار دیا تمہارے لیے. ہم وسوسے ہو جاتے, شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ اس اسٹور کا مالک اچھا ہے, لہٰذا اس کے سارے دکان میں جو بھی پروڈکٹس ہم خرید کے کھا لیتے ہیں. جبکہ مشکوک, جو مشکوک ہے تو نہ کھائیں, ورنہ ہمارے اوپر برا اثر پڑے گا. تو لہٰذا شیطانی وسوسے, لہٰذا تمرین چاہیے, ریاضتیں چاہیے, مشق چاہیے, تھوڑا سا اپنے آپ کو مسلسل دروس سنیں, بڑے بڑے اساتذہ کے دروس سنیں, نہ کہ چھوٹے چھوٹے, بڑے بڑے اساتذہ کے دروس سنیں, تاکہ آپ کی جو بیداری ہے وہ مسلسل رہے. وہ جو نورانیت آپ کے اندر ایمان کی روشن ہے وہ بجھے نہیں, کسی بھی شیطانی وسوسے کے مقابلے میں وہ تاریک ہو جائے اور شیطان کامیاب ہو جائے. تو مسلسل سننا چاہیے آپ کو, تاکہ خداوند متعال کی توفیق سے, اور دعا ضروری ہے, توسلات ضروری ہیں بچنے کے لیے. اپنی قوت اور توانائی پہ بھروسہ نہ کریں, جس نے اپنے اوپر بھروسہ کیا وہ ہلاک ہو جاتا ہے. توفیق خداوند متعال, ائمہ معصومین کے توسل, گناہوں سے بچنے کے لیے بھی انہی سے دعا کریں. انشاءاللہ العزیز ان کے توسط سے ہم بچ سکتے ہیں. ان کے ذمے لگا دیں کہ ہمیں بچانا ہے آپ نے, معصومین علیہم السلام, ان کے ذمے لگائیں کہ آپ نے ہمیں بچانا ہے. جو دعائے توسل میں عرض کیا, وتوسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ. عند اللہ ہمیں گناہوں کے آثار سے بچا لیں, وہ بچا سکتے ہیں. واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فانکم وسیلتی الی اللہ, خدا اور آپ ہمارے درمیان آپ وسیلے ہیں. وبحبکم وبقربکم ارجو نجات من اللہ, ان کی محبت اور قربت سے نجات ممکن ہے ہمارے لیے. تو ان کی قربت کو اپنے ساتھ رکھیں, مسلسل ان سے رابطے میں رہیں, اور گناہوں کے بارے میں شکایت کریں ان کے پاس کہ مجھے اس طرف نہ جانے دیں. روکیں, کسی نہ کسی طرح سے روکیں. مطلب یہ یاد ذہن میں رکھیں, خود کوشش کرنا, اپنی کوششوں پہ کہیں نہیں پہنچو گے. ہماری اصل کوششیں کیا, ہماری کوششیں کیا, خود کو کچھ بھی نہ سمجھیں. توفیق خدا اور اہل بیت اطہار کی مدد سے ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ پہلا نتیجہ تھا ان گناہوں کے بارے میں. دوسرا نتیجہ شاید آج زیادہ وقت نہ ہو, عدم اصرار بر گناہ کے بارے میں ہے, جو شاید کل عرض کریں بہتر ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.